دنیا کو بنایا اور انسان کو بنایا۔ صرف جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، کہ جنت کی زندگی ہے تو وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور دوزخ کی زندگی ہے تو وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ وہاں پر موت نہیں ہے، خواہ وہ جنت میں ہے یا خواہ دوزخ میں ہے۔ تو دنیا میں اللہ نے بھیج کر انسان کو آزمائش کے طور پہ بھیجا ہے، تو ظاہر ہے دنیا میں ہم کامیاب اسی صورت میں ہوں گے جبکہ ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں، خواہ خوشی کے معاملات ہیں، غمی کے معاملات ہیں، وہ غمی کے معاملات بھی اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہیں تو وہ غم بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ باعث رحمت اور بخشش کا ذریعہ بنائے گا، اور اگر خوشی کے لمحات ہیں ان میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق خوشی کے لمحات کو گزاریں گے، وہ خوشی بھی ہو جائے گی اور باعث اجر بھی ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے اور سنت کے مطابق عمل کرنے پر۔ اور میں عرض کی ساری باتیں کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ہماری کامیابی کس میں ہے جی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے، اور ہماری ناکامی کس میں ہے جی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف زندگی گزارنے میں ہے۔ اور جیسے کہ قرآن پاک کی آیت ہے ما آتاکم الرسول فخذوا، کہ اللہ نے اپنے بندوں کو فرمایا کہ جو رسول تم کو دے، جو رسول تم کو باتیں بتائے اس کو لے لو، اس پر عمل کرو۔ وما نہاکم فانتہوا، اور جن باتوں سے میرا رسول روکے، جن باتوں کے کرنے سے ہمارا نبی روکے اس سے رک جاؤ، تو اس میں تمہاری کامیابی ہے۔ اور اللہ نے انسان کی تخلیق فرمائی اور دنیا میں صرف کھانے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان بطور، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، انسان جو ہے بطور آزمائش کے اللہ نے دنیا میں اس کو بھیجا ہے، امتحان کی تیاری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ اس کی وجہ کہ دنیا میں انسان جتنے بھی دعوے کرتا ہے، جتنے بھی اگر مال ہے مال پر وہ فخر و غرور کرتا ہے، اولاد ہے اولاد پر فخر و غرور کرتا ہے، تو یہ آخرت میں بھی یہ کام نہیں آئیں گے۔ آخرت میں صرف اعمال ہمارے کام آئیں گے جو ہم نے کیے ہوں گے، وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہوں گے۔ یہ تو ہمارے دنیاوی معاملات ہیں، حتیٰ کہ عبادات جو اللہ کے حقوق ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اگر یہ عبادات بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف ادا کی گئی تو یہ عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ ہے کہ دنیا میں انسان تو بڑے دعوے کرتا ہے کہ میری اولاد ہے، میرا خاندان ہے، میرے رشتہ دار ہیں، میری پوزیشن ہے، میں سیاسی آدمی، میرے رشتہ دار ہیں، میں خود سیاسی ہوں۔ تو دنیا میں جو فخر و غرور ہوگا، جب آنکھ بند ہوگی یہ سارا فخر و غرور ختم ہو جائے گا، اور وہاں کام آنے والی وہ اعمال ہوں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیے ہوں گے۔ اور میں مختصر ایک بات عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ قرآن پاک کا اگر مطالعہ کیا جائے، علماء حضرات تشریف فرما ہے، قرآن پاک اگر مطالعہ کیا جائے، قیامت والے دن انسان کے خلاف کم از کم 8 گواہ انسان کے خلاف ہوں گے۔ یہ اس وقت جب اللہ کے حضور جب پیش ہوگا انسان، اور حساب کتاب جب آغاز ہوگا، جب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے یا اس سے پوچھا جائے گا کہ فلانا گناہ تم نے کیا ہے، تو وہ انکار جب کر دے گا، منکر ہو جائے گا کہ بھی میں نے یہ گناہ، یا اللہ توبہ استغفار، میں نے یہ گناہ نہیں کیا، فرشتوں نے میرے ساتھ ضد کیا، یہ جو بھی بہانہ کرے گا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے خلاف زمین کا وہ ٹکڑا کھڑا کر دیں گے جس زمین کے ٹکڑے پر کھڑے ہوگا اس نے گناہ کیا، جس کا ذکر سورۃ زلزال میں ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، کہ قیامت والے دن زمین جو ہے وہ اپنی خبریں بیان کرنے لگ جائے گی، کہ انسان جو گناہ کرتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھے کہ جس زمین کے ٹکڑے پر وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، جس زمین کے ٹکڑے پر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہے، کل قیامت والے دن یہ زمین کا ٹکڑا اس کے خلاف گواہی دے۔ اور دوسرا، جب پھر اگر اقرار کر لیا تو ٹھیک، اگر اقرار نہ کیا تو پھر اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ جب وہ انکار کرے گا بھی زمین یہ جھوٹ کہہ رہی ہے، میں نے گناہ نہیں کیا، تو پھر قرآن پاک میں ہے، سورہ بروج میں ہے کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، جب یہ منکر ہو جائے گا تو وہ دن اس کے خلاف کھڑا ہوگا، اس کے خلاف گواہی دے گا جس دن میں اس نے گناہ کیا۔ اور پھر جب اس میں بھی اگر وہ اقرار کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر اقرار نہیں کرتا تو پھر جو ہے اس کی زبان اس کے خلاف گواہی دے گی۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، کے الفاظ ہیں کہ قیامت والے دن جو ہے اس کی زبان اس انسان کے خلاف گواہی دے گی۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ جب اس پر بھی اس کا اگر اقرار کر لیا تو ٹھیک، اگر اقرار نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو بند کر دیں گے۔ سورہ یاسین میں ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، جب یہ انسان منکر ہوگا اس کی زبان کو ہم بند کر دیں گے
اور پھر اس کے خلاف اس کے جسم کے ہاتھ اور جسم کے پاؤں اس کے خلاف گوئی دیں گے۔ اور پھر جب یہاں تک بات جب مان جائے گا تو ٹھیک، نہیں مانے گا تو آگے جو اعمال کا دفتر ہوگا وہ اعمال کا دفتر اس کے خلاف گوئی دے گا۔ مال حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کہ اس اعمال کے دفتر کو کیا ہو چکا ہے، اس نے تو نہ چھوٹی سی کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ ہی کوئی بڑی سی بڑی بات چھوڑی ہے۔ ان 6 گواہوں کے بعد پھر بھی اگر منکر ہوگا تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے خلاف گواہی دیں۔ یا ایھا نبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، آپ کی صفات میں شاید علماء حضرات بیٹھے ہیں جہاں اس کی بہت سی تفسیریں ہیں۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں حضور کو جو شاہدن کہا گیا ہے، جیسے کہ حضرت نے کہا ہے قیامت والے دن حضور جس طرح باقی امتوں کی سفارش بھی کریں گے انبیاء سمیت، اس طرح باقی امتوں کی بھی گواہی دیں گے انبیاء کے متعلق۔ انبیاء نے امتوں تک پیغام پہنچایا ہے، اسی طرح جو اپنے امتی کے حق میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گواہی دیں گے۔ اور جو سب سے بڑا اس بات تک بھی اگر ہو گیا ٹھیک، تو آخر میں اللہ تعالیٰ خود گواہی دیں گے، بندے یہ تو میں نے ایک جو عدالتی تقاضا پورا کرنے کے لیے میں ساری تمہاری باتیں دیکھتا رہا ہوں، میں خود گواہی کہتا ہوں کہ تو دنیا میں میری نافرمانی والے کام کرتا۔ تو بات عرض کرنے کا یہ مقصد ہے کہ جب انسان قیامت والے دن انسان کے اعضاء اس کے خلاف ہو جائیں گے، اعضاء جب خلاف ہو جائیں گے تو پھر انسان اس اپنے حسن پر، اپنی دولت پر، اپنی طاقت پر، اپنی اولاد پر پھر اس کا ناز اور نخرہ اور غرور و تکبر کرنا یہ فضول ہے۔ تو ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے، تو اس وقت کی کامیابی آخرت میں کب ہوگی؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ کامیابی کی بالکل پکی نشانی اور دلیل ہے، اگر نہیں ہے تو یہ پکی ناکامی کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سب سے پہلے مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، اپنے جتنے بھی خوشی اور غم کے معاملات ہیں ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔